السلام علیکم۔ آج ہم کتاب مینا یک کے صفحہ شماری 46 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور درس کا عنوان ہے ترکیب اضافی اور دوسرا ہے داشتن و نداشتن۔ داشتن کسی چیز کا رکھنا اور نداشتن کسی چیز کا نہ رکھنا، یعنی پاس نہ ہونا۔ اس پر مشق نمبر 6 جو ہے، یہاں انہوں نے ترکیب اضافی کا فارمولہ دیا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ اس کو تکرار سمجھیے۔ دختر بے اضافه کسرے بے اضافه سحر، تو یہ لفظ بن جائے گا دختر سحر، سحر کی بیٹی۔ یقیناً سحر والدہ ہے اور دختر ہم بیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ دو اسم ان کے درمیان اضافت قائم کرنا چاہیں تو پہلا جو ابتدائی لفظ ہے اس کے آخری حرف کے نیچے کسرے کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب دستوری اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ مضاف ہو گیا اور اس کے بعد جو اسم آئے گا، جیسے یہاں سحر اسم ہے اور دختر بھی اسم ہے، وہ مضاف علیہ ہو جائے گا۔ تو یہ ترکیب اضافی جو ہے یہ زیر کے اضافہ کرنے سے وجود میں آ گئی۔ نیچے اس کی جو ہے توضیح دی گئی ہے کہ اسم بے اضافہ کسرے بے اضافہ اسم می شود ترکیب اضافی۔ اسم جمع ترکیب اضافی اور پھر جمع اسم، یہ جو ہے یہ آپ کا، اس کو ہم مرکب اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ترکیب اضافی بھی کہتے ہیں۔ اس کے اضافت سے ہم جو ہے کسی چیز کی ملکیت، اونرشپ جو ہے اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کتاب سحر، تو ظاہر ہے کہ کتاب بیٹی نہیں ہے، تو بیٹی کا مالک نہیں ہوتا، بیٹی کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ ہے اور کتاب کے ساتھ جو ہے اونرشپ ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ سحر کی کتاب یا کتاب شہریار ہم کہہ سکتے ہیں۔ تمرین هفت، گوش کنید و ترکیب‌های اضافی درست را علامت گذاری کنید۔ یہ یہاں جو ہے انہوں نے 8 مختلف جو ہیں ترکیبات جو ہیں ان کا ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے لیے محفوظ ہے، جو آپ سن سکتے ہیں۔ آپ جو بھی 1 سے لے کر 8 تک ترکیبات سنیں گے، آپ نے ان کو جو ہے ہر ایک کے نمبر میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کی مشق ہے۔ جی پیج نمبر جو ہے وہ 43 ہے، 43 ہے۔ اس کے بعد تمرین 8، فعل داشتن۔ داشتن ایک ایسا فعل ہے جو کہ ہیلپنگ ورب ہے۔ اس سے ہم جو ہے مختلف زمانے جو ہیں وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ داشتن سے ایک ٹینس جو ہے وہ ہے گزشتہ ناتمام، یا جس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں۔ اس ٹینس کو بنانے کے لیے، اس زمانے کو بنانے کے لیے ہمیں داشتن سے مدد لینا پڑتی ہے۔ داشتن کی 3 حالتیں اس طرح ہے کہ داشتن، داشت اور دار۔
دار سے ہم ٹو ہیو اور ٹو ہیز اس کا استعمال جو ہے وہ بھی سیکھتے ہیں، اور یقیناً آپ سیکھ چکے ہیں، جیسے کہ من کتاب دارم، من خونه دارم، من دو پسر دارم، من یک باغ دارم. تو یہ کسی چیز کو رکھنا یا اس کی ملکیت ہونا، اس کے لیے بھی ہم اسی فعل سے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں. پھر اسی طرح فعل داشتن کے صتاق حال دار سے ہم جو ہے ایک اور ٹینس بنا سکتے ہیں جس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، اور اس کو ہم فارسی زبان میں فعل حال ناتمام بھی کہتے ہیں. ناتمام سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل جس کی ابھی تک انتہا نہیں ہوئی ہو، یعنی وہ جاری ہے. اگر ہم حال ناتمام کہتے ہیں تو وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اگر ہم گزشتہ ناتمام کہتے ہیں تو وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اگر تنہا آپ نے جو ہے وہ دار کا استعمال کرنا ہے تو دیٹ از دا یوز آف ہیو اور ہیز. جیسے ہم کہتے ہیں کہ او یہ کتاب دارد، ہی ہیز اے بک. یہاں انگریزی زبان میں جیسے ہیز استعمال ہوا ہے، فارسی میں ہیز نہیں ہے، بلکہ وہی لفظ دار جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی استعمال یا اس کی شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن انگریزی میں جو ہے آپ کو وہ تبدیل کرنا پڑے گا، ہیو کی بجائے ہیز استعمال کرنا ہوتا ہے. تمرین ہاش جو ہے فعل داشتن، یہ ایک ہیلپنگ ورب بھی ہے، جیسے میں نے بتایا اس سے ہم ڈفرینٹ ٹینسز بنانے میں مدد لیتے ہیں. تو من دانش آموز ہستم، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں طالب علم ہوں. اس کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہے کہ من کتاب دارم، آئی ہیو اے بک یا آئی ہیو بک. اب یہاں ہستن کا بھی استعمال ہے آپ کے سامنے، اور اسی میں دوسرا جملہ جو ہے اس میں داشتن کا استعمال ہے. داشتن کا صتاق حال ہم نے استعمال کیا. دوسری تصویر کے نیچے تو دانش جو ہستی، تو طالب علم ہے، تو لیپ ٹاپ داری، تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے. یہ دونوں جملے آپ مثبت انداز میں بھی بول سکتے ہیں، اور اگر ذرا اپنے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر اس کے آخری الفاظ پر زور دے دیتے ہیں تو یہ سوالیہ انداز ہو جائے گا ان کا. تیسری تصویر میں ایک خاتون ہے اور اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے. خاتون کا نام سحر ہے. سحر جوان است، سحر جوان ہے. سحر بچه دارد، سحر کا ایک بچہ ہے. بچے کا جو ترجمہ ہے وہ ہم بچہ ہی کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایک بیٹا ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ سحر کا ایک بیٹا ہے یا سحر ایک بیٹا رکھتی ہے تو ہم کہیں گے سحر پسر دارد. اگر ہم یہ کہیں کہ سحر دو فرزند دارد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر کے دو بچے ہیں، لیکن ان کی جنس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیا وہ لڑکیاں ہیں دونوں یا دونوں لڑکے ہیں. یہ جب دونوں کا لفظ میری زبان پر آیا تو مجھے ایک اور رشتہ یاد آ گیا، اور وہ رشتہ ہے جڑواں بھائی جڑواں بہنیں.
تو جو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں اسے ہم خواہران دوغلو کہتے ہیں، یا پھر خواہران توأم بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ دو، یہ کیسے کریں گے؟ دال واو دو، کاف کرشت، لام اور واو، دوغلو۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ توأم ہے، تے واو الف کے اوپر حمزہ ہے اور آگے ہم میم لکھیں گے، توأم، تو اس سے مراد بھی ٹوین ہے۔ تمرین 9۔ سر بھائی کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہوگا؟ جی وہ برادران برادر دوغلو، برادر کا دیں ٹھیک ہے۔ جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تمرین 6 کے ضمن میں اس کے نیچے جو ہے دار کا استعمال جو ہے اس کا انہوں نے 6 کے 6 سیغے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ میں زیادہ آپ کا وقت اس لیے یہاں نہیں لیتا کہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مثلا من دارم آئی ہیو، تھو داری یو ہیو، او دارد یا اون دارد ہی ہیز، ما داریم وی ہیو، شما دارید یو ہیو، یو پلورل، انہا دارن دے ہیو۔ اور ہم نیچے چلے جائیں تو ضمیر فاعلی اور فعل داشتن جو ہے اس کو منفی کر کے دکھایا گیا ہے۔ من ندارم آئی ہیو ناٹ، تھو نداری یو ہیو ناٹ، اور او ندارد ہی ہیز ناٹ، شما نداری یو پلورل ہیو ناٹ، و آنها ندارند they have not۔ تمرین 9، منفی فعل داشتن۔ آپ نے ابھی 6 جملے اسی تصویر کی دائیں طرف لکھے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھے۔ تو اب یہ جو بڑی تصویر ہے جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ میں بیگ لیے کھڑا ہے اور اس کے پاس سے جو ہے وہ گاڑی گزر گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ من ماشین ندارم، آئی ہیو ناٹ کار، و علی ماشین دارد، علی ہیز کار۔ تو اس میں بھی اونرشپ کے اظہار کے لیے مصدر داشتن جو ہے اس کا صتاک حال دار جو ہے اس کا استعمال آپ کے سامنے ہے۔ تمرین 10، با منفی فعل داشتن جاهای خالی را پر کنید۔ یہ 7 جملے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک طالب علم ایک ایک جملہ جو ہے وہ مکمل کر کے بولتے جائیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد صاحب سے۔ او برادر ندارد، او برادر ندارد، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ جی شیر شاہ صاحب، یہ دوسرا جملہ مکمل فرمائیں خالی جگہ پر، لیکن جو بھی فعل آپ یہاں لکھیں گے وہ منفی ہونا چاہیے۔ جی جی، سحر و سمیرہ خانہ ندارد۔ ہاں نہیں، سحر و سمیرہ خانے ندارند۔ مجھے اچانک یہ لفظ پڑھ کر جو ہے یہ یاد آیا کہ تاریخ اسلام میں ایک شخص نمرود جو ہے اس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ جی جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیگم کا نام کیا تھا؟ اس کی بیگم کا نام تھا سمیرہ مس۔ اچھا،
چلتے ہیں آگے. تو باری ہے تبسم شیروانی. جی آپ یہ تیسرا جملہ مکمل کریں. ما لیپ ٹاپ نہ دورم. من لیپ ٹاپ نہ دورم. ما سر ماں لکھا ہوا ہے. ما پھر ہوگا ما لیپ ٹاپ نہ داریم. نہ داریم. نہ داریم. ما لیپ ٹاپ نہ داریم. ما لیپ ٹاپ نہ داریم. جملہ چہارم ہے اور ڈاکٹر شمیم صاحبہ اتاق پنجره این اتاق پنجره ندارد. اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے. یا دس روم ہیز نو ونڈو. خانم اکیلا جملہ شمار 5 شما ساعت نہ داری. شما ساعت نہ داری. اور اگر ہم کہیں کہ آپ کے کمرے میں گھڑی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے کمرے میں گھڑی. اور تب بھی یہی آئے گا سر. یہی تو میں نے پوچھ کے شما. مجھے تو آ نہیں رہا. نہیں شما ساعت نہ. ہاں 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 در اتار کے شما. سوری در اتار کے شما ساعت نہ دارد. ہاں اتاق شما ساعت ندارد. جملہ یہ سر یہ 6 والا سر یہ 6 میں کروں گی. میرا مائک آف تھا. جی 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 فرمائیں. تو ٹیلیفون نہ داری نہ دارت. نہیں پہلے آپ نے ٹھیک کہا پھر آپ نے غلط کر دیا. تو ٹیلیفون تو ٹیلی فون نہ دوری. نہ داری. تو جو ہے اس کا شناسہ صرفی یہ ہے. جو جملہ تو سے شروع ہوگا اس کا اختتام جو ہے وہ ایسے فعل کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ شناسہ صرفی یہ لگا ہونا چاہیے. جی جملہ یہ ہفتم. جی کس کی باری ہے؟ مظہر حسین صاحب. جی اگر من خواہر نہ دارم. بہت بڑی کمی ہوتی ہے زندگی میں. من خواہر نہ دارم میری بہن. دو خواہر دارم. ماشاء اللہ. خدا انہیں را ببخشد یعنی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. چلو یہ اچھی بات ہے کیونکہ سر من یک خواہر دارم. بالکل ٹھیک ہے. سلامت باشید و ان ہم سلامت باشد. بڑی سر خوش. بخشت کا مطلب ہے کہ زیادہ عمر ہو. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. مارا بخش. یہ خانم میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی بتا چھوڑتا ہوں جو کہ آپ کی آصفہ میں موجود ہیں. آپ کیوں نہیں پڑھتی ان کو؟ آپ نے پڑھے ہوئے آصفہ جی جو ہے سر پتہ نہیں سر ٹائم کدھر جاتا ہے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں یہ اتنا کیونکہ ٹائم. آصفہ میں بہت ساری گفتاری جملات موجود ہیں تو جی سر. آپ کو وہاں یہ جملہ ملے گا. ایک فیملی جب ایک دوسری فیملی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ جو صاحب خانہ جو ہوتی ہے جو میزبان ہوتی ہے وہ اس کے بچے کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو بچہ بڑا ہو گیا ہے تو خدا رب بخشت یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اس کو صحت دے. یہ ان میں جو ہے گفتاری میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر. ایسا یہ بھی تو کہتے ہیں نا عمر طولانی. جی بالکل یہ بھی ہے. طول عمر ہو اصل میں جو ہے یہ عربوں کا رواج ہے تو اس کے لیے طال عمر ہو اس کے لیے بھی وہ یہ دعائیہ کلمات جو ہے اس میں ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کند ہے یہ کناد میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے حرف ندا یا فعل ندا یا فعل دعا جو ہے اس کے اندر ہم فعل کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایک عام جو جملہ ہوتا ہے وہ دعائیہ جملے میں یا یہ ہے کہ ندائیہ جملے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ندائیہ اس طرح کہ آپ دیکھیں یہ جو الف ہے
یہ کئی دفعہ کسی لفظ کے پہلے اور کئی دفعہ کسی لفظ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے خدا، اب خدا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ اوریجنلی ہے، لیکن اس سے پہلے اے کا جو لفظ ہے یہ ہم نے حرف ندا کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اگر آپ الف کو بعد میں استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ کہیں گے خدایا، خدایا رحم کن بر حال من۔ تو یہ جو خدایا جو ہے یہ اس کے اندر اس لیے اضافہ کی گئی ہے کہ خدا کا اختتام الف پر ہوا، اس کے ساتھ جب ہم نے الف کا اور اضافہ کرنا تھا تو درمیان میں ایک یہ کا اضافہ کرنا پڑا۔ تو جب ہم دعائیہ یا ندائیہ کلمات جو ہے وہ ان کو تخلیق کرنا چاہیں تو فعل کے ساتھ جو ہے یا اسم کے ساتھ جو ہے الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب صفحہ شمارے یہ 44، 44 نمبر صفحہ ہے۔ صحبت کردن درباره مالکیت، مالکیت اونرشپ، ایسی گفتگو کرنا جو کہ کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں ہو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم صفحہ نمبر 46 پر تھے تو آپ سے عرض کی کہ جب ہم ترکیب اضافی جو ہے یا مرکب اضافی جس وقت ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے ہم ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ کتاب من، اگر ہم کہیں کہ پسر من تو اس سے مراد ہے میرا بیٹا، یہ رشتہ جو ہے نسبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن جس وقت ہم خانہ من کہتا ہوں یا میں ماشین من کہتا ہوں میری گاڑی، یا میں خانہ خودم کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اونرشپ ہے۔ تو اس پیج پر جو ہے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ جب ہم نے ملکیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ہم کون کون سے طریقے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کسی چیز پر اپنی ملکیت کا، اس کا پوسیشن جو ہے وہ بھی ہم اظہار کریں۔ آپ نے جو ضمائر پہلے تھے پڑھے، 2 قسم ضمائر کی، دیکھیں پھر تکرار ہو گیا۔ پہلا تھا ضمائر منفصل جس کو ہم ضمائر فاعلی بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 43 پر من تو او ما شما انہا جو ہے وہ بطور ضمائر فاعلی استعمال ہوئے ہیں دونوں ستونوں میں۔ اور جب ہم ضمائر متصل کی بات کرتے ہیں جو میم تے شین مان تان شان 6 کے 6 ہیں، ان کو ہم ضمائر ملکی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کسی ایک اسم کے بعد اضافہ کر دیے جائیں تو یہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے یا رشتے کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کتابن سے مراد ہے کتاب، میری کتاب، کتابت تیری کتاب، کتابش اس کی کتاب، کتاب مان کتابتان کتابشن ہماری کتاب، آپ کی کتاب، ان کی کتاب۔ تو یہ جو ضمائر متصل ہیں ان کو ہم پوسیسو پروناؤن بھی انگریزی میں کہتے ہیں اور وہ ضمائر ملکی بھی کہلاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ضمائر ملکی کا استعمال کر کے کسی ایک چیز پر اپنا پوسیشن یا اس کے اوپر اپنی ملکیت جو ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ دوسرا ایک لفظ جو ہے وہ ہے مال۔ مال جہاں اس کے معنی مال و دولت کے ہیں، اس کے ایک معنی جو ہیں وہ اونرشپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں ان کتاب مال من است، ان کتاب مال تو است، ان ماشین مال اوست، ان خانه مال ماست، وہ گھر ہمارا ہے، ان باغ مال شماست، یہ باغ آپ کا ہے، ان لیپ ٹاپ مال اونہاست، یہ لیپ ٹاپ ان کا ہے۔ تو آپ دیکھیں
کہ ہم لفظ مال کا استعمال کر کے بھی کسی ایک چیز کی ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ صفحہ نمبر 44 پر جو ہے آپ دیکھیں کہ تمرین یک جو ہے، یک ماشین سفید در فورکنگ است. یہ اب ہمیں 3 نمبر تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک گاڑی جو ہے سفید رنگ کی وہ پارکنگ میں کھڑی ہے. گوش کنید و مشخص کنید ماشین مال کیست. وہ کہتے کہ آپ جملات کو سنیے تو آپ پھر بتائیے کہ یہ جو سفید گاڑی ہے یہ کس کی ہے. تو میں آپ کو جملے پڑھتا ہوں یا آپ برائے مہربانی پڑھیے. دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہم نے شروع کرنا ہے. بے بخشید ان ماشین مال شماس. جی پڑھیے کوئی صاحب. سر میں پڑھتی ہوں. جی جی بے بخشید یہ ماشین مال شماس. ہاں آپ نے مال بالکل منیس. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک پڑھا، لیکن ماشین کے آخر پر زیر نہیں ہے. اب بغیر زیر کے پڑھیں. بے بخشید یہ ماشین مال شماس. ہاں جی اب ٹھیک ہے. آپ جب کہیں گے ان ماشین بے بخشید ان ماشین مال شما تو کام غلط ہو گیا. لیکن جب ہم کہیں گے بے بخشید ان ماشین مال شماس، مال شماس کیا یہ جو ہے یہ گاڑی آپ کی ہے، تو ساتھ ہی اس کیا کا یہ ساتھ جواب بھی نیچے لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ نا مال منیس. مال مانیس. اصل میں یہ ہے مال کہ منیس مال منیس. وہ جو گیٹ پر بندہ کھڑا ہے نا، تو اس نے دونوں بندوں سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے. انہوں نے کہا نا مال مانیس. اب اس سے دائیں طرف آ جائیں. ایک اور جگہ ٹیلی فون پر یہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی مظہر صاحب، مظہر حسین صاحب پڑھیے آپ. آغای مدیر. جی اصل میں کتاب جو ہے نا. جی فرمائیں. آغای مدیر. جی آغای مدیر ان ماشین سفید مال شماست. واہ واہ ویری گڈ. اب مدیر کہتے ہیں مینیجر کو. تو یہ جو گیٹ پر بندہ تھا اس نے اب کہا کہ یہ گاڑی ان 2 اشخاص کی تو نہیں ہے جو وہاں داخل ہو رہے ہیں. تو اس نے مینیجر کو فون کیا کہ کیا یہ گاڑی آپ کی ہے. اب وہ مینیجر جو ہے دائیں طرف سفید سبز کپڑوں میں جو ہے وہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے. جی مظہر صاحب. نہ مال ما نیست. نہ مال مانیس. اس کا نہیں یہ گاڑی میری بھی نہیں ہے. سو اب پتہ چل گیا نہ تو وہ جو 2 میاں بیوی ہیں ان کی بھی گاڑی نہیں ہے، جو مینیجر ہیں مدیر صاحب ان کی بھی گاڑی نہیں ہے. اب ہم تصویر نمبر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. خدا آپ کا بھلا کرے. یہ 4 کے نیچے آ جاتے ہیں. 3 پر آئیں. علی آغا. جی کوئی پڑھے گا؟ میں پڑھوں سر. جی پڑھیں بی بی. علی آقا این ماشین مال تو نیست. نا من ماشین ندارم. فکر کنم ماشین مال ایشون ہے. اب یہ جملہ جو ہے دیکھیں، یہ ایک جملہ ایسا جملہ ہے جو کہ نیگیٹو انٹروگیٹو جملہ ہے، منفی بھی ہے اور استفہامی بھی ہے، پرسشی بھی ہے، سوالیہ جملہ ہے، منفی انداز اپنایا گیا ہے. علی آغا کیا یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے نا من ماشین نہ دارم. میری تو گاڑی ہے ہی کوئی نہیں. فکر کنم ماشین مال ایشون ہے. اب دیکھیں یہاں لکھا ہے فکر کنم. اصل میں فکر می کنم ہے، لیکن کئی دفعہ گفتاری کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو وہ حذف کر کے بھی اپنا جو صحیح مفہوم ہوتا ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. تو اسے کہا کہ نہیں یہ میری تو نہیں ہے گاڑی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان صاحب کی ہوگی، وہ جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں مکالمہ شمارہ 4. جی سر میں پڑھوں. جی بفرمائیں خانم تبسم. ببخشید آقا
آقا اون ماشین سفید مال شماست؟ وہ سفید گاڑی آپ کی ہے؟ بلے. ماشین مال منه. جی یہ میری گاڑی ہے. این پارکنگ مال ساکنان این ساختمونه. یہ پارکنگ اس بلڈنگ میں رہنے والوں کے لیے ہے. لطفاً اینجا پارک نہ کنید. برائے مہربانی یہاں پارک نہ کریں. باشی. یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن جب آپ پہلے دوسرے جملے پر پہنچی ہیں تو آپ نے وہاں جو ہے مولے مانے، یہ آپ نے ہے جو ہے نا اس کو جو ہے زیر کی آواز سے جو ہے وہ آپ نے نیریٹ کرنا ہے. بے بخشید ان ماشین سفید مال شماس. سوال ہے کہ ایکسکیوز می محترم، کیا وہ سفید گاڑی آپ کی ہے؟ جواب ملا بلے. ماشین مال مانے، وہ ماشین جو ہے وہ جو گاڑی جو ہے وہ میری ہے. ان پارکنگ مال ساکنان ان ساختمون ہے، یہ پارکنگ اس بلڈنگ کے رہنے والوں کی ہے. لطفاً اینجا پارک نہ کنید. برائے مہربانی اپنی گاڑی یہاں پارک نہ کرے. لہٰذا گاڑی کے مالک نے آگے سے جواب دیا باشه. اوکے، اسے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. تو اب بے بخشید سر، جی باشے اصل میں باشد ہے. جی بالکل باشد ہے. ٹھیک. تمرین 2. مانند نمونے با ہم کلاس خود گفتگو کنید. اب کہتے ہیں اوپر جو ہے آپ کے پاس ایک گفتگو کا نمونہ جو ہے وہ ظاہر ہے. آپ اس تمام گفتگو کا محور جو ہے وہ ماشین سفید ہے، سفید گاڑی ہے. آپ سفید گاڑی کو تبدیل کر دیں، اس کی جگہ جو ہے کوئی بھی ایک اور آرٹیکل لے سکتے ہیں آپ. وہاں گھر ہو سکتا ہے، باغ ہو سکتا ہے، اسکول ہو سکتا ہے، آفس ہو سکتا ہے، موبل ہو سکتے ہیں، ماشین ہے، تخت خواب ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ کی جو بھی آپ کے وکیبلری میں جو بھی الفاظ ناؤن جو ہیں ان کو آپ یہاں جو ہے ان کو اضافہ کر سکتے ہیں اور بالکل اسی انداز سے جو ہے وہ جملہ بندی کر سکتے ہیں. تمرین 2. مانند نمونے باہم کلاسی خود گفتگو کنید. جیسے ان کتاب مالک ہی ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ مالک ہی ہے. جواب ملا کتاب مال مانے، یہ کتاب میری ہے. اب یہاں تک جو ہم نے دو صرف جو ہے نا وہ طریقے سیکھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دو اسم جو ہیں ان کے اندر ایک ربط جو ہے وہ ترکیب اضافی جو ہے وہ تخلیق کریں اور ہم اظہار ملکیت کر لیں. دوسرا میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ جو ہے ضمیر متصل کا استعمال کریں تو تب بھی آپ کی جو ہے ملکیت کا اظہار ہو جائے گا. تیسرا آپ نے یہاں جو اونرشپ کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ ہے مال، مال من، مال تھو، مال او، مال اونہا، یہ اونرشپ کے لیے. لیکن اب ایک اور جو ہے طریقہ کار بھی ہے، وہ ہے لفظ آن، الف مد آ اور نون آن. یہ وہی آن ہے جسے آپ آن بان شان کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. آنن فانن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. آن کے معنی لحظے کے بھی ہوتے ہیں. آن کے معنی جو ہیں وہ اونرشپ کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک پریپوزیشن استعمال کریں گے اور وہ ہے از آن، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ آن کے حرف نون کے ساتھ کسرے کا استعمال کریں گے. تو آپ اپنی اونرشپ یا کسی کی اونرشپ پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. جیسے ہم ابھی اس کو سیکھتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی جی. ہم از آن جو ہے اس کا استعمال سیکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان خونے
از آن من است، یہ گھر میری ملکیت ہے. اون خانه وہ گھر از آن احمد است، وہ گھر احمد کی ملکیت ہے. اسی طرح آپ 6 کے 6 سیغے جو ہیں ان کو استعمال لا سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جس کی آپ نے اونرشپ بتانی ہے، ایک طریقہ کار پہلا جو ہے وہ ہے اضافت کا، دوسرا طریقہ کار آپ نے ضمائر متصل میم تشین مان تان شان لگایا، تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے لفظ مال، کہ مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال ہونا. اور چوتھا جو طریقہ کار ہے لفظ از آن، این کتاب از آن من است، این کتاب از آن تو است، این کتاب از آن اوست، این کتاب از آن ماست، این کتاب از آن شماست و این کتاب از آن آنهاست. آپ دیکھیں 4 مختلف طریقوں سے آپ اونرشپ اپنی یا کسی کی بھی اونرشپ آپ نے بیان کرنی ہے، یا کسی کی اونرشپ کے بارے میں پوچھنا ہے، یا اس کو رد کرنا ہے، اس کو نفی میں بیان کرنا ہے. تو آپ یہ 4 طریقے آپ کے پاس ہیں. اب اس کی جو مشق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آپ جو ہے یہ مختصر عرصے کی کلاس میں جو ہے یہ نہیں ہو سکتی. یہ مشق آپ خود لکھ کر سکتے ہیں. آپ لکھیے، زیادہ سے زیادہ لکھیے، آپ گفتگو کریے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے آپ کے یہ کافی بڑا گروپ ہے ماشاءاللہ. آپ کے پاس ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، آپ آپس میں تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو ہے آپ کسی بھی چیز کی اونرشپ جو ہے 4 مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. جی سر، میرا کوشچن ہے جی جی کہ ہم نے شروع میں جب پچھلے پیج کے اوپر ٹینسز کی بات کی تو آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ذکر کیا. تو جی اس میں ہم کون سا فعل استعمال کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں کھانا کھا رہی ہوں، اس کو ہم پرشین میں کیسے کہیں گے؟ اصل میں جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جسے ہم فارسی زبان میں فعل حال اخباری کہتے ہیں، اور اس کو ہم فعل مضارع بھی کہتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحبہ مضارع کے معنی جانتی ہیں؟ سر میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں معنی بھی نہیں نہیں جانتی. کوئی نہیں. تبسم صاحبہ، جی جی. تو تبسم صاحبہ مضارعت کا لفظ کبھی سنا، یا لفظ رضائی سنا ہے کبھی آپ نے؟ جی سر. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں فاسٹرنگ بردر بھی کہتے ہیں. وہ 2 اولادیں جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ اپنے سگے بھائی نہ ہوں، ممکن ہے دونوں چچا تائی کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے شاید جو ہے وہ ایک نے اپنی تائی کا دودھ پی لیا تو وہ دونوں آپس میں بھائی ہو گئے، ان کے اندر ایک حرمت کا رشتہ قائم ہو گیا. تو اس رشتے کو رشتہ مضارعت بھی کہتے ہیں. مضارع کے معنی ہیں دودھ پلانا. تو فعل مضارع جو ہے وہ دودھ پلانے والا فعل تو نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں وہ اونٹنی کے 2 بچے جنہوں نے جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو تو انہیں ہم مضارع کہتے ہیں. اس ترکیب کو عربوں نے جو ہے فعل کے اوپر اس لیے استعمال کیا کہ ایک ایسا فعل جو ہے
اس کو اگر ہم ایک وقت کے ایک ہی فعل کو ایک سے زیادہ زبانوں کے لیے استعمال کر لیں تو وہ بھی جو ہے اس کو انہوں نے فعل مضارع کہنا شروع کر دیا. تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جسے ہم فعل حال اخباری کہتے ہیں، وہ فعل جو ہے ایک ہی وقت میں 3 مختلف زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ جانتے ہیں. اگر آپ کو کسی وقت پریشانی ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں تو ہم وائٹ بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. وائٹ بورڈ بھی سہولت ہو سکتی ہے، ہم اس پر زیادہ اگر کسی کو املا کے بارے میں کوئی پریشانی ہو. تو اب جملہ ہے من می روم، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، سمپل پریزنٹ ٹینس کا جملہ ہے، فعل حال سادہ کا جملہ ہے، فارسی زبان کے فعل حال اخباری کا جملہ ہے، اور وہ جملہ ہے من می روم. اس کے معنی ہوں گے میں جاتا ہوں. لیکن آپ اس کے دوسرے معنی یہ کر سکتی ہیں میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں. جملہ آپ کا وہی رہے گا من می روم، لیکن آپ نے اب اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، مفہوم جو ہے موقع کے لحاظ سے یہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں. اس کا تیسرا مفہوم من می روم میں جاؤں گا، فعل مستقبل کے لیے بھی وہی ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے. وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کہتی ہیں من فردا، میں کل، آنے والا کل، اسلام آباد می روم، آپ کا فعل وہی می روم استعمال ہوا ہے، آپ نے صرف ایک لفظ فردا اس میں اضافہ کیا اور اب اس کے معنی مستقبل کے لیے، فعل مستقبل کے لیے آپ نے اس کے معنی حاصل کر لیے. آپ کو آپ کے بھائی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جاؤ بازار سے سبزی لے آؤ، برو 1 کلو سبزی بخیر. آپ جائیں ایک سبزی، تھوڑی سی سبزی خرید کے لے آئیں. 10 منٹ گزرنے کے بعد آپ دوبارہ انہیں اپنے بھائی کو یا جس بچے کو آپ نے کہا کہ تم سبزی لے کر آؤ، آپ پھر اس کو فون کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں اور سبزی آوردی، کیا آپ سبزی لے آئے ہیں؟ آگے سے جواب ملتا ہے نا من الان می روم، میں ابھی جاتا ہوں. اب پھر وہی فعل استعمال ہوا ہے می روم، من می روم، لیکن اس میں ایک نیا لفظ اضافہ کر دیا الان، میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں، میں ابھی جاؤں گا. اب تین مختلف مفہوم جو ہے آپ اس کے لے رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلے صفحے پر میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ فعل داشتن جو ہے اس سے ہم 2 مختلف ٹینسز جو ہے وہ بناتے ہیں. پہلا ٹینس جو ہے وہ ہے فعل گزشتہ ناتمام، لیکن وہ جو فعل گزشتہ ناتمام ہے اس کا دوسرا نام میں نے آپ کو انگریزی میں بتایا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. دوسرا جو میں نے آپ کو ٹینس بتایا وہ تھا دار سے، مصدر داشتن کی پریزنٹ فارم اس کے ستا کے حال دار سے، اور یہ میں نے بتایا کہ یہ ہے حال ناتمام، اور حال ناتمام سے مراد یہ ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ عمل جو کہ ابھی اختتام نہیں ہوا جس کا وہ جاری ہے، تو وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اس کے بنانے کا طریقہ کار ہم پھر کل سیکھیں گے، تاکہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فرق دیکھیں کہ فعل سادہ کو اگر استعمال کرنا ہے تو وہ کیسے ہے، اور جب آپ مصدر داشتن اور دار جو ہے اس سے جب آپ 2 مختلف زمانے بناتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ بھی آپ
کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے معنی جو ہے وہ پورے کر سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فارسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے جو فعل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی فعل حال اخباری ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، یا سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ سر ایک سوال، جی جی سوال کریں جی۔ سر یہ جیسا سے مضارع سادے جو ہے اس سے ہم یہ بنا رہے ہیں، تو ماضی سادے جو ہے اس سے بھی یہ پریزنٹ پاسٹ کنٹینیوس اور اس طرح سے بن جاتے ہیں؟ نہیں، وہی تو ہم نے کل سیکھنا ہے کہ ہم داشتن سے کیسے بنائیں گے۔ اچھا اچھا صحیح، معذرت لیکن نہیں کوئی معذرت نہیں، آپ کا سوال ٹھیک ہے، وہ بالکل سمپل ہے۔ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں من رفتم، یہ آپ کا سوال یہ ہے در حقیقت کہ میں جی گیا تھا یا میں گیا۔ من خوردم، میں نے کھانا کھایا۔ او دوید، وہ بھاگا۔ او خوابید، وہ سو گیا۔ اگر آپ کو آپ نے یہ سمپل پاسٹ ٹینس جو ہے اس کو جو ہے پاسٹ کنٹینیوس میں تبدیل کرنا ہے تو آپ نے فعل سے پہلے میم یا می کا اضافہ کر دیں۔ من اچھا می خوابیدم، میں سو رہا تھا۔ تو می خوردید، تو می خوردی، شما می خوردید، آنها می آمدند۔ آپ نے تمام اس میں جو افعال استعمال کرنے ہیں وہ ستا کے گزشتہ استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے میم یا می لگا دیں۔ یہ سمپل پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوگا، لیکن اسے ہم اصطلاحاً ہیبچول پاسٹ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فعل عادت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک چیز میں کنٹینیوٹی کا مفہوم اضافہ کر دیں اور وہ ماضی کے زمانے میں ہو، گزشتہ میں ہو، تو وہ ایسے اعمال جس کا گزشتہ زمانے میں تکرار ہوتا رہے تو وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی۔ ہم کہتے ہیں کہ من ہر روز غذا می خوردم، من ہر روز خربزه می خوردم، میں ہر روز خربوزہ کھایا کرتا تھا، کھایا کرتا تھا۔ آپ اس کے ٹرانسلیشن کھا رہا تھا بھی کر سکتے ہیں اور کھایا کرتا بھی تھا، کھایا کرتا تھا بھی ہے۔ تو یہ میم یہ می کا کمال ہے وہ۔ صحیح، اگر مزید پہ کوشچن ہے وہ کل ہی کریں گے، اس میں دامن داشتم میری رفتم کر کے نا، وہ آپ نے کل وہ آپ نے کل سیکھنا ہے، یہ ہم نے طے کر لیا کہ وہ ہم کل سیکھیں گے۔ سر ایک چھوٹی سی چیز، اصل میں نے آپ کو میسج کیا تھا، جی تو ہی جو ہے نا، جی تو ہی جی یعنی کہ جو ہے نا بادرس محمد بادرس بزرگ تھوئی تو ہی قصہ مختصر۔ بھائی تو ہی یہ کیا ہے، یہ اور بتا دیں پلیز۔ نہیں وہ جو ہے نا دیکھیں کئی دفعہ ہے کے لیے الف اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے بعد جو کہ واول پر ختم ہو رہا ہے۔ تھوئی، بعد از خدا تھوئی، اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہے، وہ قصے مختصر اور مختصر و باقی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہوگا۔ اسی کو جو ہے تکرار کر دیے گا، بیان کر دیا۔ بیدم وارسی جو تھے یہ انہوں نے جو ہے غالباً یہ کہا تھا۔ سر اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے سمجھانے کے لیے سر، جیسے میں کہوں کہ دراز میں کی ہستی، تو پھر آپ خود بھی کہوں کہ قانون کوئی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ ہیں بالکل، تو وہ ہے کہ معنی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اچھا ایک بات میں تمام سب دوستوں کے موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لفظ آغا جو ہے احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آغا کہنا بہت اچھا لفظ ہے، لیکن آغا لکھنا غین سے غلط ہے۔ جب بھی آپ
کسی بھی محترم کو، کسی بھی دوست کو، بھائی کو مرد کے ساتھ لفظ آغا لکھنا چاہتے ہیں فارسی انداز میں، تو وہ قاف کرشت کے ساتھ لکھیے، کیونکہ غین الف غا کے ساتھ جو آغا لکھا جاتا ہے یہ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ آپ نے ترکی کے کئی ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے، میں تو نہیں دیکھتا لیکن سنا ہے کہ بہت معروف ڈرامے ہیں۔ تو ترکی سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ حرم سرا کے اندر کسی مرد کو، غیر مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہاں جو جاتے تھے کام کرنے کے لیے وہ مخنث حضرات ہوتے تھے۔ تو وہ مخنث حضرات جو ہوتے تھے جن کو ہمارے ہاں خسرے کہتے ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ لفظ آغا غین الف غا کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جیسے الماس آغا، یاقوت آغا وغیرہ، یاسین آغا، یہ ان کے نام کے ساتھ پہلے نام اور بعد میں آغا لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو KPK ہے، پشاور کا علاقہ، وہاں بھی یہ لفظ بڑے احترام کے لیے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ والد کے نام کے ساتھ بھی آغا جی کا لفظ، ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ آغا جی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اردو زبان میں وہی آغا احترام کے لیے استعمال جو کر رہے ہیں وہ غین الف غاز استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپ چونکہ اب فارسی کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ استاد ہیں سبھی، تو آپ جو ہے آپ کے لیے گزارش تھی کہ جب آپ نے کسی کو فارسی کے جملے میں آغا لکھ کر خطاب کرنا ہے تو غین کی بجائے کاف کرشت سے آپ لکھیے، پھر وہ صحیح ہے۔ ورنہ جو ہے آپ نے سمجھ لیں کہ آپ کی ایک جنبش قلم سے آپ نے اس کی جنس کو تبدیل کر دیا۔ سب ناراض ہو جاتا۔ نہیں، میں ناراض ہونے والے دن پیدا نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ ناراض ہو جائے گا نا، اس کو ہم آگا لکھ دیں گے تو کیا بولیں۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔